الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی عظمت و شان اور اس کے اوصاف بیان فرمائے تھے کہ قرآن آنکھوں کو کھول دینے والے دلائل پر مشتمل ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک حکم عدل اور ایک عدل کا اصول بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ اگر اچھے اور برے لوگ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جائے تو پھر اچھے اور برے میں فرق کیا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کا عدل ان کے درمیان کیا ہوا؟ لہذا اچھے اور برے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جو برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، کفر کا، شرک کا، خدا کی معصیت کا، نافرمانی کا، کیا یہ لوگ اور دوسری طرف جو ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے اور خدا کی بندگی کرنے والے اور خدا کی اطاعت کرنے والے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کفار تو یہ کہتے تھے کہ صرف برابر نہیں بلکہ ہم ان سے اچھے ہیں، یعنی گویا کافر مسلمان سے اچھا ہے، برائی کا مرتکب اچھائی کرنے والے سے اچھا ہو گیا۔ تو ان کا نظریہ اور ان کا اندیہ یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی زندگی موت برابر ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی اور کافر کی زندگی بھی مختلف ہے اور ان کی موت بھی مختلف ہے۔ مسلمان دنیا پہ اس حال میں چلتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے، وہ خدا کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے، اور کافر اس حال میں دنیا پہ چلتا ہے کہ خدا کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہو، مال و دولت دی ہوئی ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ مبغوض ہوتا ہے، وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور موت تو اس سے بھی زیادہ واضح طور پر دونوں کی مختلف ہے کہ موت کے وقت مسلمان نیک متقی صالح کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، اچھی صورت میں آتے ہیں، جنت کے کفن لے کے آتے ہیں، جنت کے پھول اور خوشبوئیں لے کے آتے ہیں اور اسے رحمت رب کی طرف اور رضوان الہی کی طرف اسے بلاتے ہیں، جبکہ کافر کے پاس، بدکار کے پاس فرشتے کسی اور ہی رنگ روم میں آتے ہیں اور سزاؤں کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو گھسیٹتے ہوئے عذاب کے ساتھ اس کے بدن سے نکالتے ہیں۔ تو مومن و کافر کی زندگی بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کی موت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مومن ہے یا مشرک ہے، سب برابر ہیں، سب جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں، ان کی زندگی میں سب ایک جیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم ہے جو یہ لگاتے ہیں، کتنا برا حکم ہے۔ تو یہ عقلاً ہی بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ خدا کا مطیع فرما بردار اور خدا کا نافرمان ایک جیسا ہو، خدا کو ماننے والا اور اس کا انکار کرنے والا ایک جیسا ہو، اس کی توحید کو دل میں جمانے والا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ایک جیسا ہو، نہیں ہو سکتا۔ جب مومن اور کافر کی زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اب ہمیں بھی تھوڑا سا اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے
کہ کیا ہماری زندگی کافروں سے مختلف ہے یا انہی جیسی ہے؟ جو ان کے افعال ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کا نظام حیات ہے، جو ان کی طرز معاشرت ہے، ہماری وہی ہے یا اسلامی ہے؟ ہماری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، ہماری طرز زندگی اسلام کے مطابق ہے، ہمارا نظام معاشرت، ہمارے گھر باہر کی زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر 20 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، کافر ویسا ہوتا ہے۔ اور ہم ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہمارے اندر وہ مسلمانوں والے اوصاف ہیں اور ہماری زندگی وہ ہے، یا ہماری زندگی میں معاذ اللہ جو جھلک اور عکس نظر آتا ہے وہ کسی اور ہی نظام زندگی کا، کسی اور ہی طرز حیات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ مومنوں کا کام ہے، یہ مومنوں کی زندگی ہے، اور نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 نمبر آیت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ مومن نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، جبکہ کافر برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ تو کیا ہمارے عمل میں نیکیوں کی دعوت دینا ہے یا نیکی کرتے ہوئے کا مذاق اڑانا ہے؟ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی اسلامی حلیہ اپناتا ہے، کوئی چہرے پہ داڑھی شریف رکھ لیتا ہے، سر پہ امامہ یا ٹوپی رکھ لیتا ہے، اگر وہ اسلامی وثاقتہ والا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے گفتگو کے اندر اللہ رسول کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے مسلمان کہلانے والوں کا یہ حال ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ تو ایک تو یہ زندگی کا ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں اور منافقوں کے درمیان آپس میں مختلف ہے۔ دوسری بات، نماز ادا کرنا مسلمانوں کا کام اور نماز نہ پڑھنا مشرکوں کا کام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 31 فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ دیکھیں، نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، یہ فرق کیا بیان کر رہے ہیں؟ اور حدیث مبارک میں تو بڑا واضح طور پہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز نہ پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھ لیں ہماری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں والی ہے یا ہماری زندگی میں جو عمل ہے وہ کسی اور ہی کی زندگی سے آیا ہوا ہے۔ داڑھی شریف رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کر دو۔ تو اب دیکھیں، داڑیاں بڑھانا اور مونچھیں کم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ کر کے مشرکوں کی مخالفت کرو، جو ان کا طرز زندگی ہے اس کے مطابق نہیں چلو، اس سے ہٹ کر چلو۔ ایک روایت میں اسی کو مجوسیوں کے بارے میں فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو۔ ایک کے اندر سے یہودیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو داڑھی شریف بڑھانے کو اور مونچھیں پست کرنے کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ کر کے مشرکوں کے طرز عمل، مجوسیوں کے طرز عمل اور یہودیوں کے طرز عمل کی مخالفت کرو۔ تو اب غور کر لیجئے کہ ہمارے چہروں پہ داڑھی شریف ہے یا نہیں، اور پھر داڑھی والے کو جس طرح آج جاہل لوگ مذاق، استہزاء اور طعن و تشنیع کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا ڈائریکٹ مقابلہ کرتے ہیں، اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، یہ بڑھانے کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بڑی واضح سے چند ایک فرق ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ بلکہ پورا باب ہے یہ تشبہ
کے بارے میں، لیکن تین میں نے مثالیں عرض کی ہیں، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کی تخلیق حق کے ساتھ ہے، با مقصد ہے۔ اگر تو زمین و آسمان کی تخلیق صرف یوں ہے کہ ایک جہان بن گیا، لوگ پیدا ہوئے، اچھائیاں کی یا برائیاں کی، مومن ہوئے یا کافر ہوئے، مر گئے، ختم، تو پھر تو بے مقصد ہو گیا، پھر تو کھیل کود تماشا ہے کہ ایک تماشا لگایا، جمایا اور ختم کر دیا۔ جبکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنائی، بالحق فرمایا، اس کو حق کے ساتھ بنا، اس کو با مقصد بنایا۔ با مقصد، اس کی مقصدیت یہ ہے کہ اچھے برے کے درمیان تمیز ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق اور یہ نظام کائنات بنانے کا مقصد ہماری اچھائی اور برائی کی جانچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، لیکن بالفعل ہماری اچھائی برائی کی جانچ ہے کہ ہمارا عمل خود ہمارے ہی ہاتھوں کھل کر سامنے آ جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، جیسا اس نے زندگی گزاری ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے، اور کسی پر زیادتی نہیں ہوگی کہ کسی نے جرم کیا نہیں اور خدا سزا دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جرم کرے گا تو ہی سزا ملے گی۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ کئی باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ اس بندے کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، وہ بیسیکلی اپنی خواہشات کا پجاری ہے۔ بعض کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی زیادہ واضح تھا کہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا کہ مثال کے طور پہ کسی شے کا اپنے طرف سے ایک مورتی بنا لی، خدا بنا لیا، آگے جا کے اسے اچھی دعوت مل گئی تو پہلے کو پھینک دیا، دوسرے کو خدا بنا لیا، اس سے آگے جا کے اس سے اچھی مل گئی تو اس کو پھینکا اور اگلی والی مورتی کو خدا بنا لیا۔ تو یہ خدا تو نہ بنایا سوائے اپنی خواہش کے کسی اور کو، تو یہ اپنی خواہش کو خدا بنانا ہے۔ اور دوسرا یہی کہ اصل تو یہ اپنی خواہش کے پیچھے ہی چلنے والے ہیں، کیونکہ دلیل تو ہے نہیں کسی بت کے، کسی مورتی کے، کسی درخت کے یا سورج کے یا فرشتوں کے، کسی کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب ان کو کیوں خدا مانا؟ نفس نے کہا، تو نفس کی خواہش تھی کہ ان کو خدا مانا جائے، نفس کی خواہش تھی کہ یہ شے بڑی طاقتور ہے، جھک جاؤ اس کے آگے۔ نفس نے کہا کہ یہ سورج بڑی روشنی دینے والا، بڑے فوائد دینے والا ہے، اس کو خدا مان لیا، تو یہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو فرمایا دیکھو ایسے بندے کو، اور ایسے بندے کو اللہ نے جانتے ہوئے گمراہ کیا۔ جانتے ہوئے گمراہ کا مطلب کیا؟ جانتے ہوئے کا ایک مطلب تو یہ کہ علم سے مراد ہے علم الہی، کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ ٹیڑھے راستے پر چلے گا، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے غلط راستے پہ چلے گا۔ تو جب بندے نے اپنی مرضی سے غلط راستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط راستے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے، اور اس کے لیے گمراہی کو خلق فرما دیا۔ اختیار بندے نے کیا، کسب بندے نے کیا،
لیکن چونکہ خالق ہر شے کا خدا ہے تو گمراہی اس کے لیے خلق فرما دی، پیدا فرما دی۔ تو یہاں علم اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو گمراہ کر دیا باوجود اس بندے کے علم کے، کہ آدمی کے پاس علم تو ہوتا ہے، علم تو ہوتا ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ خواہشات نفسانی گھیرا کر لیں، خواہشات نفسانی اس کے اوپر چھا جائیں، اس کی عقل اور دل و دماغ پہ خواہشات کی پٹی پڑ جائے، تو پھر علم بھی وہاں پر فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینی علم کی میں مثال نہیں دیتا، میں دنیاوی علم کے اعتبار سے کلام کرتا ہوں، کہ دنیا میں بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ڈگری ہولڈر دس اینڈ دیٹ بڑا کچھ کر کرا کے ہوتے ہیں، لیکن اپنی خواہش نفس، مال و دولت کی ہوس اور بینک بیلنس بڑھانے کے چکر کے اندر ملک کے غدار بنے ہوتے ہیں، حالانکہ جانتے یہ غلط ہے، حالانکہ بڑا علم ہوتا ہے، بڑا جناب پڑھے ہوتے ہیں، حب الوطنی میں بعد اوقات لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن غداری کرتے ہیں۔ اسی طرح دینی علم والوں کے اندر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے علم پڑھا اور علم کی ساری چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہیں، لیکن اپنے نفس، اپنے دل کے اندر خواہشات کو پال کے رکھا، تو اپنے نفس میں خواہشات کو پالتے رہے تو علم پیچھے رہ جاتا ہے، خواہشات آگے آ جاتی ہیں، اور وہ خواہشات بھی ان کو گمراہی سے بچا نہیں پاتی۔ تو فرمایا کہ بھلا دیکھو ایسے آدمی کو، کیا تم نے ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے باوجود علم اس بندے کو گمراہ کر دیا، اس کی آنکھوں، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو اللہ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ اب ہدایت اسے نہیں مل سکتی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ خواہشات کو پالنے اور ہوس کو دل میں بٹھانے کا، اور ہوس اور طمع اور حرص اور لالچ کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ حرص و ہوس اور خواہش نفس جہاں پر غالب آ جائے، وہاں بندے کی آخرت بھی تباہ، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اگر غیر مسلم کو بھی آپ لے لیں اور غیر مسلم کے اوپر بھی اس کی خواہش نفس غالب آ جائے تو ملک بیچ دے گا، اپنا عہدہ بیچ دے گا، اپنے قومی مفادات کو بیچ دے گا۔ کیوں؟ خواہش نفس کا غلبہ ہو گیا۔ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، خواہش کا غلبہ ہو گیا تو اطاعت خدا کی چھوڑ دے گا، بندگی خدا کی چھوڑ دے گا، گناہ کے اندر جا ڈوبے گا۔ تو یہ جو خواہشات نفس ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بڑی۔ اسی لیے ہمارے دین کے اندر سیلف کنٹرول، ضبط نفس، نفسانی خواہشات پہ قابو پانا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ روزے کا مقصد بنیادی کیا ہے؟ کہ ضبط نفس حاصل ہو، اپنے نفس پہ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول حاصل ہو۔ یہ روزہ باقاعدہ ہمارے دین نے، دین اسلام نے ایک فرض کے طور پہ ہمارے اوپر اسے مقرر فرمایا تاکہ ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور خواہشات کے پیچھے چلنا کتنا نقصان دہ ہے اس کے لیے حدیث مبارک سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہش پیچھے ہو، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہو جائے، دین کی پیروی مقدم ہو جائے، خواہش نفس پیچھے چلی جائے، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز لاچار وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ عمل کوئی نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھنی ہے کہ سب سے اونچے والے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ میں جگہ دے گا۔ تو خواہشات کے پیچھے لگ کر بڑے بڑے جو ہے وہ چیزوں کی تمنا کرنا، تو فرمایا کہ یہ بندہ عاجز ہے۔ اسی طرح فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، یہ بندے کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔
اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، فرمائے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور انہوں نے کہا زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دوڑاتے ہیں۔ یہ کافروں کا ایک جملہ ہے جو آج بھی بڑی کثرت سے بولا جاتا ہے، آج کے مادیت کے زمانے میں، اور آج کہ جب دہریے بھی بہت ہو گئے دنیا میں، دہریے جو خدا کو ہی نہیں مانتے، خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں، جو کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بھی کیا کہتے ہیں، یہ بھی سیم جملہ کہتے ہیں، بالکل یہ جملہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی صرف یہی والی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، ختم، اور ہمیں کون مارتا ہے؟ خدا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا نہیں مارتا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں مار دیتا ہے، یعنی ایک ایج ہوتی ہے، ایک وقت گزرتا ہے، 60 70 80 90 100 125 سال زمانہ گزرتا، مر جاتے، اس میں کسی خدا کا عمل دخل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان جاہلوں کو علم ہی کوئی نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ خود ہی پیدا ہو گئے خود ہی مر جاتے ہیں، فرمایا ان کو علم ہی کوئی نہیں، یہ تیر تکے لگا رہے ہیں، یہ محض گمان دوڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور خود ہی ہم مر جاتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، اور ہمیں نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ اور آپ یقین کیجئے قرآن پاک کا یہ جملہ قطعی طور پہ حق ہے، اور اتنا واضح حق ہے کہ اگر ایک معمولی سی عقل رکھنے والا بچہ بھی اس پہ غور کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ قرآن کا جملہ 100% اپنی جگہ درست ہے، کہ ان لوگوں کو علم ہی نہیں، ان لوگوں کو علم ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اب اگر یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہت تفصیل سے جو ہے وہ کلام ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم نے مختصر بیان کرنا ہے اس لیے ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے، لیکن سمپل یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا ایک ہی جو ہے وہ تھیوری کے اوپر اور ایک نظریے کے اوپر جو ہے نا وہ جمع ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ ایک بگ بینگ ہوا، بگ بینگ ہوا کہ ساری کائنات اکٹھی تھی، ایک دھماکہ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے آسمان بن گئے، زمین بن گئی، دریا بن گئے، پہاڑ بن گئے، ستارے بن گئے، سیارے بن گئے، ساری دنیا، فضا، آسمان، مکان، لا مکان، سب اس سے بن گئے۔ یہ آخری دلیل جو اس وقت آج کا جو نظریہ ہے وہ یہ والا ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں، سائنسدان پیش کرتے ہیں۔ بگ بینگ کا تو ہم انکار نہیں کرتے کہ بگ بینگ ہوا نہیں ہوا، ہم اس کے بارے میں انکار نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ظاہر مطلب یہ نکلتا ہے کہ بگ بینگ ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو بگ بینگ ہوا وہ بھی تو کسی شے کا ہوا نا، ایک ساری کائنات ایک تھی، پھٹ کے جدا ہو گئی، تو میرے بھائی وہ جو سب اکٹھی تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ بگ بینگ ہونے کے بعد تو جناب ان کے مقناطیس نکل آئے، تو ان کے لہریں نکل آئے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ جو اتنا بڑا گولا تھا وہ گولا کس نے بنایا تھا؟ وہ گولا خود ہی وجود میں آ گیا۔ اب اس سے آگے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے ہوا تھا۔ آج کی ساری ترقیاں، نئے نئے تجربات، اربوں ڈالر خرچ کر کے جو تجربات کیے گئے ہیں، اس کا میکسیمم رزلٹ یہ ہے کہ جناب دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ تو جناب علی، وہ جس شے میں دھماکہ ہوا تھا وہ شے کیا تھی اور وہ کس نے بنائی تھی؟ یہ کہتے کہ زندگی خود ہی وجود میں آ گئی۔ اچھا، پھر عجیب دھماکہ ہوا کہ لوہا تو زندہ نہیں ہوا، بندہ پیدا ہو گیا، پھر اس کے اندر بھی خلیہ بنا، خلیہ سے جناب کچھ اور بنا، اس سے آگے بندر بنا، بندر سے انسان بنا۔ کیا کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی اس کی نقلی دلیل کہ پچھلے 15 کروڑ سال پہلے کے کسی نے لکھی ہوئی بات ہو اور آج پتہ چل گئی ہو، کہ بندروں نے اپنے زمانے میں لکھا ہو کہ جناب ہماری آج کل یہ ترکیب چل رہی ہے؟ یا تو نقلی دلیل تو کوئی نہیں۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے
کہ وہ ایک صاحب کو لگا کہ یہ جو کائی ہے، کائی سے اصل میں خلیہ بنا، خلیہ پھر بڑا پھولا، اس سے دوسرے خلیہ بنے، اس سے جاندار بنے، زمین پہ رینگنے والے، اس سے چلنے والے، اس سے کھڑے ہونے والے، اس سے بندر، بندر سے انسان. تو یہ تو اس کا خیالات ہیں اس کے. اس کو تھیوری کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، اس نظریہ ارتقاء کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے. تو بھائی وہ کس بات پہ بیس کرتی ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سوچ، ایک بندے کی سوچ، کہ ایک بندے نے سوچا ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا. تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انہم الا یظنون، کہ یہ تخمینے لگا رہے ہیں سارے، یہ اندازے لگا رہے ہیں، یہ تو گمان ہے ان کے، خیالات ہیں ان کے. حقیقت کیا ہے؟ مشاہدہ ہے، دیکھا ہے؟ نہیں. اچھا تجربہ کیا ہے؟ نہیں. اچھا کوئی نقل آئی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا چلتا آ رہا ہے؟ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ انہم الا یظنون، گمان ہے، خیال ہے. تو ٹھیک ہے، خیالوں کی دنیا میں جیتے رہو، گمان کے گھوڑے دوڑاتے رہو، لیکن اس کو علم بولو گے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ جہل ہے، یہ گمان ہے، یہ خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے بیان فرمائی. اس کو اور بھی ڈیٹیل کے اندر ہم جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا سا میں نے تفصیل عرض کر ہی دی بہرحال، لیکن اتنا ہی کافی. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پہلے بھی ایک بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خدا کی روشن آیتیں، کہ اے لوگو تمہیں مرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، تو یہ کہتے ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ نہیں ہے کہ واقعی جناب ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیا بنے گا ہمارا. یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم سچے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہمارے پہلے باپ دادا کو زندہ کرو، وہ زندہ ہو کے آئیں گے تو ہم مانیں گے. لیکن یہ مطالبہ اور یہ جواب ہی غلط. وجہ یہ کہ یہ تو تم سے کہا ہی نہیں جا رہا کہ ابھی تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا تب زندہ کیا جائے گا. تو یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ابھی زندہ کرنا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا مطالبہ کرو. دعویٰ تو ہے قیامت کے بارے میں ایک. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا تو اس کا ایک وقت بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے، قیامت کا دن. تو جس شے نے جس وقت ہونا ہے خدا کے جو ہے وہ خدا کی قدرت سے، تو وہ وقت وہ شے اسی وقت ہوگی. تم صرف جو ہے نا وہ 10ویں دن اور 11ویں دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب گائے کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اور بکری جو ہے نا وہ بچہ جنم دے دے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بیج بویا تو کل جو ہے نا پھل نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیچرل اس کا ایک ڈیوریشن ہے، ایک فطری اس کا دورانیہ ہے کہ وہ پورا ہونے کے بعد ہی وہ شے وجود پذیر ہوتی ہے. تو اسی طرح مردوں نے جو اٹھنا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوریشن رکھا ہے کہ یہ ایک وقت ہے، یہ وقت گزرے گا تو اس کے بعد مردوں کو زندہ کیا جائے گا. تو اس سے پہلے کا مطالبہ ہی کرنا تمہارا درست نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر اے نبی تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ آگے سے ایک دلیل دے دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو محض منع ہی کر دیا کہ نبی یہ کون سا سوال ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے کہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ غور کر لو. کس پہ؟ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تم فرماؤ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے. فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے تو کرے. تو اگر قدرت ہی کی بات کرتے ہو تو قدرت دیکھنے کے لیے تو تم اپنی پہلی زندگی دیکھ لو. اگر تم نے یہی تمہارا سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب
ہڈیاں بکھر گئیں، گوشت جھڑ گیا، بندہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اب وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ تو فرمایا کہ وہ خدا اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلے تمہیں اتنے سے بوند سے پیدا کیا تھا۔ اس وقت بھی تم کیا تھے؟ اس وقت تمہاری کیا حقیقت تھی؟ تو جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا اور زندگی دی ہے، وہی تمہیں دوبارہ بھی زندگی عطا فرما دے گا۔ تو لہذا قدرت اور امکان کی بات کرتے ہو وہ تو بڑا واضح طور پہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت اور عظمت کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ جو دنیا کے اندر رنگ برنگی سی دلیلیں اور انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ہر گروہ کو زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تم پر حق بولتا ہے، بے شک ہم لکھتے رہے تھے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ اب پہلے عقلی دلیل دی اور اب اس کے بعد انذار اور ایک وعید کی صورت کے اندر اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ ہر گروہ زانوں کے بل گرا ہوا ہوگا، گھبراہٹ کی وجہ سے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرا ہوا ہوگا، اور اسے اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ چلو آؤ اپنے نامہ اعمال کی طرف، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ جو نامہ اعمال ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہوگا اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو وہ نامہ اعمال جو بیان کرے گا وہ حق بیان کرے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے ہم لکھا کرتے تھے، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے ہم لکھا کرتے تھے، ہم سے مراد ہمارے فرشتے لکھا کرتے تھے۔ تو فرشتے لکھ رہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو کرامن کاتبین ہیں، عزت والے فرشتے، معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، دوسرا گناہ لکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا لکھا ہوا آج تمہارے سامنے جو ہے وہ کلام کرے گا، وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ تمہیں سنائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ غور کریں کہ لکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ ہمارے کرامن کاتبین فرشتے لکھتے نا، اللہ تعالیٰ تو نہیں لکھتا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ہم لکھا کرتے تھے جو تم کرتے تھے، لکھ فرشتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم لکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ بطور شرف کے اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد کہ جب لکھا گیا، اب حساب کتاب ہوا، اب نامہ اعمال پڑھا گیا، تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے اس لکھے ہوئے کا نتیجہ کہ جو عمل کیے تھے، ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں انہیں داخل فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور دوسری طرف جو کفار ہیں، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم تھے۔ یہ ہے
کافروں کو ڈانٹ کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور انہیں وہی عذاب گھیر لے گا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یہ کافروں کا محاسبہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کیا بولتے تھے؟ وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ایک گمان سا ہمیں ہوتا ہے کہ بس ایسا کچھ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو تم تو اس کو بڑا ذہن وہ اپنی طرف سے ایک لاپرواہی کے ساتھ بولتے تھے، یہ کون سی باتیں، قیامت قیامت قیامت، موت، قبر، حشر، آخرت، جنت، جہنم، کیا باتیں کرتے پھرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال کی برائیاں ہی ان کے سامنے ظاہر ہوں گی، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان کے اوپر آ پڑے گا۔ اب ارشاد فرمایا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلایا ہوا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہے کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں ہمیں چھوڑا ہوا تھا، ہمیں بھلایا ہوا تھا، ہمیں بھلایا ہوا تھا، آج ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، تمہارا ٹھکانہ آگ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور وجہ کیا ہے، آج کیوں تمہیں آگ کے اندر بھیجا جا رہا ہے اور آج کیوں تمہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ فرمایا ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مذاق بناتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ فرمایا یہ جو اب جہنم مل رہی ہے تمہیں، اب جو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، آج جو تمہیں رحمت الہی سے دور کیا جا رہا ہے، آج جو تمہیں سزا مل رہی ہے، آج جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر خدا کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تم بولتے تھے کدھر کا قرآن، کون سے احکام، کدھر کی شریعت، کون سا اسلام، فرسودہ، پرانا، اولڈ فیشن، آؤٹ آف ڈیٹ، اس وقت تم یہ بولتے تھے۔ تو یہ تم خدا کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، پیسہ، مال، دولت، ہوس، حرص، اور بس دنیاوی ترقی اور دنیاوی موج مستیاں، عیاشیاں اور ولگیرٹی اور بے حیائی، اور بس یہی تمہیں ہر وقت سوچتا تھا۔ دنیا نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا تھا، خدا کی آیتوں کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب نہ جہنم سے نکالے جاؤ گے اور نہ اب تم سے کہا جائے گا کہ خدا کو راضی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں موقع ملا تھا خدا کو راضی کرو، وہاں نہیں کیا تو اب کوئی موقع نہیں۔ یہ ہے اس کا انجام جو خدا کی آیتوں کا مذاق اڑانے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَالْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہان کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، سارے جہان کا رب، آسمان و زمین میں بڑائی اسی کے لیے، وہی عزت والا، وہی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر ہمیں دنیا میں ثابت قدم رکھے، اسی ایمان پر یوم محشر میں اٹھائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔